آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ 9ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے میاں بیوی کے حقوق۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اہم موضوع پر حق باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق سننے کی سعادت بخشے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ اسلام معاشرتی اور سماجی زندگی کا علم بردار مذہب ہے، اور کسی بھی سماج اور معاشرے کا حسن آئلی زندگی کے حسن پر موقوف ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی جتنی اچھی ہوگی، اس آئلی زندگی کے اچھے ماحول میں جن بچوں کی پرورش ہوگی، ان سے جو سماج اور معاشرہ تیار ہوگا، یقیناً بلا شبہ اس پورے معاشرے میں، اس پورے سماج میں حسن ہی حسن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں انسانوں کی اس ازدواجی زندگی کو اپنی آیات، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہ نشانی کون لوگ محسوس کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو سب لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ جو تفکر اور تدبر، غور و فکر سے کام لے کر زندگی گزارتے ہیں، انہیں انسانوں کی ازدواجی زندگی میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ یہ مضمون قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک جوڑا پیدا کر دیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دست قدرت سے انہوں نے ابا آدم کو بنایا تھا، پھر اللہ نے انہی میں سے ان کا ایک زوج بنا دیا، جوڑا بنا دیا، اور آج تک اور قیامت تک یہ جوڑے ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، مرد عورت، پھر ان کا نکاح، پھر ان کی ازدواجی زندگی، اس سب میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، بشرطے کہ ہم اور آپ
تفکر اور تدبر سے کام لیں. زوج، میاں بیوی، شوہر بیوی کے حقوق بیان کرنے اور سمجھنے سے پہلے اگر لفظ زوج کو سمجھ لیا جائے تو حقیقتوں سے بہت پردے اٹھ جائیں گے. صرف لفظ زوج کا مفہوم سمجھ لیں تو اس دیواجی زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے. نکاح کے رجسٹر آپ نے دیکھے ہوں گے، اس میں ایک نام زوج کا لکھا جاتا ہے، اس کا خانہ ہوتا ہے، اور دوسرا خانہ کس کے نام کا ہوتا ہے؟ زوجہ. زوجہ یہ ہماری اور آپ کی تعبیریں ہیں. عربی زبان میں ایسا کچھ نہیں جو تصور ہم اور آپ لیے بیٹھے ہیں کہ یہ زوج تو مرد، یہ زوجہ تو عورت. یہ ہمارا اور آپ کا تصور ہے. آپ جب قرآن مجید کی وہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کا مفہوم سمجھیے. یہ ہماری اور آپ کی اپنی اصطلاح ہے کہ زوج شوہر کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کے لیے. عربی زبان میں ایسا کوئی مفہوم نہیں. زوج مرد کو بھی کہہ سکتے ہیں، زوج اس کی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں. اب آپ لفظ زوج کا مفہوم سمجھیں کہ یہ زوج ہے کیا. شوہر کے لیے تو بال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ زوج کیا ہے؟ عربی زبان میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے. عربی زبان میں ایک ایک لفظ میں بے پناہ وسعتیں ہوتی ہیں. ہماری اردو زبان کا دامن تو بڑا تنگ ہے، عربی زبان کا اردو میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. عربی زبان کے ایک لفظ میں جو وسعتیں ہیں وہ اردو زبان میں کہاں رکھیں؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ان مثالوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں، لیکن آج چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہی ہے زوجین کے حقوق، میاں بیوی شوہر بیوی کے حقوق، تو میں آپ کو لفظ زوج سمجھائے دیتا ہوں. سارے حقوق اسی سے معلوم ہو جائیں گے، لفظ زوج سے. دیکھیے زوج کے مفہوم میں نہ تو شوہر شامل ہے، نہ زوج کے مفہوم میں اس کی بیوی شامل ہے. عربی زبان میں زوج کا مطلب ایک شے، ایک چیز اگر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کا زوج کہلائے گا. یہ میاں بیوی کا تصور بعد میں سمجھیے. عربی زبان میں زوج کا مفہوم کوئی شے، ایک چیز، آپ اسی ایک چیز کے دو ٹکڑے کر دیں تو ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کا زوج کہلائے گا. یہ جوڑا ہے اس کا. اگر آپ نے عربی زبان کے حوالے سے لفظ زوج کا یہ مفہوم سمجھ لیا تو میاں بیوی کے سارے حقوق اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گے. شوہر بیوی سے کوئی الگ نہیں، بیوی شوہر سے کوئی الگ شے نہیں. یہ اس کا ٹکڑا، یہ اس کا حصہ. نظر آ رہے ہیں دو الگ الگ، ایک چیز ہے آپ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اب وہ شے ایسی ہے کہ ایک طرف سے پہلے موٹی تھی، ایک طرف سے وہی ایک شے پتلی تھی. جب آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے وہ لکڑی تو ایک ہی ہے، تھوڑی ساخت کا فرق ہو گیا، ورنہ ہیں دونوں ایک ہی. یہ ہے زوج. جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شریک حیات بہت اچھی لگنے لگیں گی. یہ کوئی اور نہیں، میں اور یہ دونوں الگ نہیں. میرے رب نے مجھے ان کا جز قرار دیا،
میرے رب نے انہیں میرا ہی حصہ قرار دیا. ہم دونوں اصل کے اعتبار سے ایک ہیں, بس ساخت تھوڑی سی بدل دی ہمارے رب نے. دونوں انسان ہیں. جنس کے اعتبار سے آپ دیکھیں انسان ہیں دونوں. دیکھنے کے لیے دونوں کے پاس آنکھیں دو, سننے کے لیے دونوں کے پاس کان دو, بولنے کے لیے زبان, سونگنے کے لیے ناک. بس چند اعضاء ہیں جنہیں ہمارے رب نے بدل دیے, باقی تو ایک دوسرے کا حصہ ہے, ایک دوسرے کا جز ہے, ایک دوسرے کا ٹکڑا ہے. الگ سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. گھر میں کھانا سب کا ایک ساتھ پکتا ہے, شوہر بھی وہی کھانا کھاتا ہے, بیوی بھی وہی کھانا کھاتی ہے, بیٹے بھی وہی کھانا کھاتے ہیں, بیٹیاں بھی وہی کھانا کھاتی ہیں. اب یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ کھانا جب شوہر کے پیٹ میں اترتا ہے تو اس سے مردانہ چیزیں بنتی ہیں, وہی کھانا عورت کے پیٹ میں اترتا ہے تو پھر خاتون والی چیزیں اس میں بنتی ہیں. لڑکا وہی کھانا کھا رہا ہے, اس کے اعضاء اسی کھانے سے بن رہے ہیں لڑکے والے, اور اسی کھانے کو لڑکی کھا رہی ہے تو اسی کھانے سے اس کے اعضاء بن رہے ہیں. اس میں نہ شوہر کی کاریگری کا کوئی دخل ہے, نہ اس کی بیوی کی کاریگری کا کوئی دخل ہے, نہ لڑکوں کی کاریگری کا کوئی دخل ہے, نہ لڑکیوں کی کاریگری کا کوئی دخل ہے. یہ ہمارے رب کا نظام ہے. انہوں نے بتایا کہ تم دونوں زوج ہو ایک دوسرے کے, ٹکڑے ہو ایک دوسرے کے, حصے ہو ایک دوسرے کے. بظاہر الگ ہو, چند چیزوں میں فرق ہے, باقی تم ایک دوسرے کے زوج ہو. بتائیے زوج کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد کیا بیوی کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی؟ اپنا گھونسا تیار کیجئے کسی کو مارنے کے لیے. کسی کو نہ مارنا, یہ گھونسا اپنے گال پر پوری طاقت سے ماریے. پسند کریں گے اپنے لیے خود نہیں تو پھر یہ گھونسا بیوی کے چہرے پر کیوں پڑ گیا؟ اس وجہ سے کہ اس کو اپنا نہیں سمجھا, اپنے سے الگ سمجھا. اگر دل کے نیا خانوں میں یہ بات ہوتی کہ یہ تو ہمارا جز ہے, میں اس کا زوج, یہ میری زوج, جذبات پہ قابو پانا سیکھ جائیں گے لفظ زوج سے. آج جو حقوق کا تذکرہ کروں گا اس میں یہ ساری باتیں لفظ زوج سے کھل کے آ جائیں گی. اس دیواجی زندگی کا سارا حسن لفظ زوج میں موجود ہے. اس حقیقت کو جان لینے کے بعد کہ ہمارے اللہ نے ایک دوسرے کو زوج قرار دے کر محبت, انس, الفت پیدا کرنے کا پورا انتظام کر دیا. بس سمجھ کی ضرورت ہے. تبھی قرآن نے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے اللہ کی ایک آیت ہے, اور شوہر اپنی بیوی کے لیے اللہ کی ایک آیت ہے. اور اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے تفکر اور تدبر کی صلاحیت کی ضرورت ہے. جن کے پاس تفکر اور تدبر ہے, جو چیزوں میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں, ان کی سمجھ میں یہ بات یقیناً آ جائے گی کہ شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے اللہ کی آیتوں میں سے ایک ایک آیت ہیں, نشانیاں ہیں. یہی لکھا ہے قرآن میں, وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ماں باپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یخلق ما یشاء, جو اللہ چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا,
وہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتے ہیں۔ مائیں بہنیں ذرا توجہ سے سن لیں، جن خواتین کا، جن ماؤں کا ذہن جاہلانہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہونے کے بجائے اپنے بیٹے کو آمادہ کرتی ہیں کہ اس منحوس بیوی کو طلاق دے، بچیاں ہی بچیاں جن رہی ہے، دوسری شادی کر کے لائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت بھول بیٹھے۔ آپ کو کیا پتا، ہمیں کیا پتا، جو اللہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دے رہا ہے، ان کے جوڑے اس نے کہاں بنائے ہیں، ماں باپ کو کیا پتا۔ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، جو وہ چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، خالق وہ ہیں، اعضا بنانے والے وہ ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں وہ لڑکے ہی لڑکے عطا کرتے ہیں۔ ایسے گھرانے آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹوٹل لڑکیاں پیدا ہوئیں، اللہ کا نظام ہے، سارے لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے۔ لڑکی کی تمنا تو ہے لیکن لڑکی اللہ نہیں دے رہے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کے ہاں وہ چاہتے ہیں لڑکے بھی اور لڑکی بھی، لڑکے لڑکی دونوں میں عطا کر دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں وہ بانجھ بنا دیتے ہیں، نہ اس کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوگا نہ اس کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوگی۔ اب یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی، کسی کے ہاں لڑکے پیدا ہوں، کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوں، کسی کے ہاں دونوں پیدا ہوں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ اس میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں، ان کی چاہت، ان کی خواہشات کا اس میں کوئی دخل نہیں، وہ ہوگا جو ہمارا اور آپ کا رب چاہے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت نے ہمیں اور آپ کو یہ شعور عطا کر دیا کہ اللہ کے ان فیصلوں میں دخل اندازی نہ کرو، اللہ کے ان فیصلوں میں اس کی آیتیں تلاش کرو، اس کی نشانیاں تلاش کرو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ لڑکا کہاں پیدا ہوا، لڑکی کہاں پیدا ہوئی، پھر ان کی آپس میں ازدواجی زندگی کب کیسے کہاں گزرے گی یہ ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے یہ نشانی کیوں برپا کی، اللہ نے یہ جوڑے کیوں بنائے، اللہ نے انسانوں کی ازدواجی زندگی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیوں قرار دیا؟ جواب دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں تھا، میرے رب نے اس کا جواب عین فطرت کے مطابق دیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جوڑے میں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم سکون بھری زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ شادی کا مطلب صرف جنسی خواہش کی تکمیل، پاگل پن ہے۔ یہ تو جانور اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ صرف نفسانی خواہش کی تکمیل، صرف جنسی خواہش کی تکمیل، صرف لذت، یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں مگر وہاں سکون نہیں۔ جانوروں کو کیا معلوم سکون کسے کہتے ہیں؟ چند مہینے جانوروں کو اپنی اولاد سے تعارف رہتا ہے، جیسے ہی ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں انہیں کیا پتا کہ ان کی ماں کون اور ان کا باپ کون۔ تمام جانوروں کی زندگی ایسے گزرتی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ تھوڑی فکر رکھتے ہیں، جب پرندہ پرواز کرنے لگتا ہے تو کیا اسی گھونسلے میں جا کے بیٹھتا ہے جہاں اس کی ماں نے اس کے انڈوں کو سیا تھا؟
پرواز کرنے لگے، ان کی اپنی زندگی بن گئی. ماں کس حال میں ہے، ان کا باپ کس حال میں ہے، ان جانوروں کو اس سے کیا لینا دینا. اللہ کی نشانیوں میں سے انسانوں کی ازدواجی زندگی ایک نشانی ہے، اور اللہ نے جوڑے بنائے اس لیے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون بھری زندگی گزارو. یہ ازدواجی زندگی کا مقصد. میاں بیوی کی آپسی زندگی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اس ازدواجی زندگی کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون بھری زندگی حاصل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ایک آیت سمجھ لی جائے تو سارے حقوق کا خلاصہ اسی آیت میں موجود ہے. لیکن میں تفصیلاً بیان کروں گا. پہلے اللہ کا فرمان تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اس ازدواجی زندگی کے لیے قرآن مجید میں کیسے کیسے بیانات دیے ہیں، کن کن حقائق سے اللہ نے اپنے بندوں کو روشناس کرایا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یہ ازدواجی زندگی کا بیان چل رہا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی، محبت بنا دی، مودت بنا دی. صحیح معنوں میں جو ازدواجی زندگی اسلامی آداب و احکام کے تناظر میں گزارتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کی ازدواجی زندگی میں محبتیں ہی محبتیں ہوتی ہیں. شوہر کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت، بیوی کو اپنے شوہر سے بے پناہ مودت الفت. یہ محبت میرے رب نے بنائی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ وہاں عداوت اور دشمنی کے سوا کچھ نہیں. اللہ کا بیان یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں تمہارے درمیان تمہارے اللہ نے محبت بنا دی، مودت پیدا کر دی. ہمیں اور آپ کو اس کے خلاف نظر آ رہا ہے. اللہ کا بیان غلط نہیں ہو سکتا. جہاں میاں بیوی کے درمیان مودت اور محبت کے بجائے عداوتیں اور دشمنی برپا ہو تو پھر ان میں سے کسی کا قصور ہوگا. یا تو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہوگا، یا بیوی اپنے شوہر کے حقوق ضائع کر رہی ہوگی، تو پھر وہ مودت اور محبت عداوت میں ضرور تبدیل ہوگی. شوہر شوہر بن کے رہے، بیوی بیوی بن کے رہے، اللہ کی عطا ان کے درمیان باقی رہے گی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، مودت بنا دی. شوہر اگر شوہر بن کے رہے اسلامی آداب و احکام کے تناظر میں، اور بیوی بیوی بن کے رہے اسلامی آداب و احکام کے تناظر میں، اللہ کی عطا باقی رہے گی. غلط حرکتوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. اگر شوہر غلط حرکت کرے گا، اپنی ازدواجی زندگی میں اس کی بیوی غلط کام کرے گی، تو پھر اللہ کی رحمت چھن جائے گی. یہ اللہ کی نعمت جو محبت والی ہے یہ چھن جائے گی، پھر عداوتیں برپا ہو جائیں گی. پھر بیوی اپنے شوہر کا قتل بھی کرا سکتی ہے. شوہر اپنی بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین دوز بھی کر سکتا ہے. اور یہ سب کچھ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے درمیان میرے رب نے مودت برپا کی، اعلان کیا، جن کو اللہ نے اپنی آیات میں سے ایک آیت، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا تھا. وہاں یہ ظلم، وہاں یہ جبر، وہاں یہ تشدد، وہاں یہ ہلاکت خیزیاں کیوں آئیں؟ اللہ کے قانون کو توڑا تو اللہ نے اپنی نعمت چھین لی. اللہ یہ نعمت ہمیشہ ہر میاں بیوی کے درمیان باقی رکھے، یہ نعمت باقی رہے. اس کے لیے آداب، اصول، احکام کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. پھر مودہ کے بعد اللہ نے ایک بات اور فرمائی، وَرَحْمَةً، خالی محبت ہی نہیں بنائی،
ورحمہ، تم دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا۔ اور مفسرین نے یہاں جو نقطہ بیان کیا ہے اس کو توجہ سے سنیے گا۔ انسان اپنی زندگی میں الگ الگ منزلیں طے کرتا ہے، مراحل الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو پھر تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی عمر آگے بڑھتی ہے، تو پھر وہ جو جنسی خواہش ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ بھی پشمردہ ہونے لگتی ہے۔ جوانی کے عالم میں اور اس کے بعد ایک حد تک انسان کو اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بیوی چاہیے اور اس خاتون کو ایک شوہر چاہیے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ لیکن جب یہ جنسی خواہش ہی باقی نہ رہے تو پھر ایک کو دوسرے کی ضرورت کیا رہی؟ پھر تو مودت نہیں ہوگی، وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی، اور انسان اپنی زندگی میں اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ شوہر کو بیوی کی جنسی خواہش کی تکمیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خواہش ہی باقی نہیں۔ بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گئے کہ وہاں اس خاتون کو شوہر کی ضرورت جنسی تسکین کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ جنسی خواہش ہی باقی نہ رہی۔ میرے رب نے فرمایا کہ جہاں تک تمہیں ضرورت ہے مودت کی، ہم نے وہاں تک تمہارے درمیان مودت باقی رکھی۔ اب جب جنسی خواہش ختم ہو جائے تو اب ضرورت ہے ایک دوسرے پر رحم کھانے کی، وہ بھی ہم نے تمہارے درمیان رحم پیدا کر دیا۔ بڑے میاں کو اپنی بوڑھی بیوی پہ کتنا رحم آتا ہے، بڑھیا اپنے بوڑھے شوہر پہ کتنا رحم کھاتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جوانی کے عالم میں شاید وہ بڑے میاں جب جوان تھے تب اپنی بیوی کی شاید اتنی فکر نہ رکھتے ہوں جتنی بڑھاپے میں وہ اس کی فکر رکھنے لگتے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون جوانی کے عالم میں شاید اپنے شوہر کی اتنی فکر نہ رکھتی ہو جتنی فکر ان کو بڑھاپے میں ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنسی خواہش ہی نہیں رہی۔ میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت اور محبت ہی نہیں بلکہ رحمت کا ایک جذبہ پیدا کر دیا ہے، تمہارے درمیان رحم ڈال دیا ہے۔ اور دیکھیے رحم، توجہ سے سنیے گا، رحم ضرورت سے اوپر، رحم ضرورت سے اوپر اٹھ کے کیا جاتا ہے۔ جس پہ بھی آپ رحم کریں آپ کی ضرورت اس سے وابستہ ہو، یہ کہاں ضروری ہے؟ آپ جا رہے تھے، سڑک کے کنارے ایک اجنبی انسان جسے آپ بالکل نہیں جانتے وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، نہ اس سے آپ کا کوئی رشتہ، نہ کوئی جان پہچان، نہ اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی احساس، بس آپ کو رحم آ گیا تو اس کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے رحم۔ وہ جنسی خواہش تو ختم ہو گئی، اللہ نے کہا کہ رحم آئے گا تمہیں ایک دوسرے پر، ضرورت کوئی نہیں۔ ان کی محبتوں کے ساتھ اب ان کو ایک دوسرے پر رحم آنے لگا۔ اگر یہ رحم نہ ہو تو گھرانہ بکھر جائے، بڑے میاں بوڑھی بیوی کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں۔ اگر یہ رحم کا وصف میرے رب نے نہ رکھا ہوتا تو وہ بڑھیا اپنے شوہر کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی۔ جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے ایک دوسرے پہ رحم آنے لگتا ہے، ضرورتیں تو ختم ہو گئیں، رحم ضرورتوں سے اوپر اٹھ کر ہوتا ہے۔ میرے رب نے مودت بھی پیدا کی میاں بیوی کے درمیان، میرے رب نے رحم بھی پیدا کیا میاں بیوی کے درمیان۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ باتیں سب کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے رب نے یہ بات کہی کہ یہ حقیقت سب نہیں سمجھ سکتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں جو میری نشانیاں ہیں
اس کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تفکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں. جو جانوروں والی زندگی گزارتے ہیں، جن کا مشن صرف جنسی خواہش کی تکمیل ہے، وہ تو ایک جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں کیا پتا مودت کا مقام کیا ہے، انہیں کیا پتا رحم کا مقام کیا ہے، رحم کی حیثیت کیا ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ ازدواجی زندگی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. کیوں؟ آپ تفکر سے کام لیتے ہیں، تدبر کرنا آپ کی فطرت میں شامل ہے. تو یہ حقیقتیں کہ ازدواجی زندگی میں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی موجود ہے. اللہ اکبر. شادی ہوئی، جو شادی شدہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی شادی کو 20 سال 40 سال 50 سال جو بھی وقت گزر چکا، کیا ان کو کبھی اپنی عائلی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں اللہ کی کوئی نشانی نظر آئی؟ نظر تو آنی چاہیے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری ازدواجی زندگی میں اللہ کی نشانی موجود ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تفکر کی کمی ہے، تدبر کی کمی ہے، غور و فکر کی کمی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جو لوگ تفکر اور تدبر اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں، انہیں اس میں نشانیاں نظر آئیں گی. جانوروں والی زندگی گزارنے والوں کو ازدواجی زندگی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. اس حقیقت کو جان لینے کے بعد اب اللہ کی بڑی اہم ہدایت جو قرآن میں موجود ہے، اللہ کا حکم وہ سب کے لیے ہے. سب کے لیے اللہ کا آرڈر ہے. مردوں کے لیے پہلے وعاشروہن بالمعروف. اللہ کا یہ آرڈر مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے وہ بھی واضح کروں گا. پہلے مرد اپنی ذمہ داری سمجھیں. اللہ کا حکم ہے وعاشروہن بالمعروف. اے شوہرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. ان کے ساتھ بہت اچھی بھلائی والی زندگی گزارو. وعاشروہن بالمعروف. بھلائی کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں معاشرت برپا کرو. تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی کے ساتھ تمہاری جانب سے حسن معاشرت برقرار رہے، یہ مطالبہ ہے اللہ کا تمام مردوں سے. اب ایک سوال ہے جو فطری طور پہ ذہن میں آئے گا. ہمارے رب تو علیم بذات الصدور ہے نا، وہ دلوں کے راز کو، دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں. جب کوئی کام بتایا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں طرح طرح کے فطور پیدا ہوتے ہیں. اللہ کا حکم آیا وعاشروہن بالمعروف. ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، حسن معاشرت کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. تو کسی شوہر نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم مانوں گا ضرور، اللہ کے اس حکم پہ عمل ضرور کروں گا، لیکن مولانا صاحب کیا بتائیں، وہ ایسی ہے اور ویسی ہے. یعنی یہاں سے وہ اپنی بیوی کے کچھ عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اس کی وہ حرکتیں سامنے لے آتے ہیں جو شوہر میاں کو ناپسند ہیں. تصور یہ بنا کہ جب اس کی یہ حرکت مجھے ناپسند ہے تو میں اس کے ساتھ میں حسن سلوک کیوں کروں؟ اس کی بدتمیزی، اس کی بے ادبی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ میں حسن سلوک کیسے کروں؟ وعاشروہن بالمعروف کو عملی جامہ میں کیسے پہناؤں؟ ایسا ہو سکتا تھا اور ہوتا ہے. تو میرے رب نے اس کے فوراً بعد اس اشکال کا جواب دے دیا. اس کو پوری توجہ سے سننا کہ وعاشروہن بالمعروف کا آرڈر اللہ نے دیا. ان کے ساتھ میں حسن معاشرت کرنے میں ان کی کوئی ایسی حرکت سامنے آ گئی جو ناپسند ہے شوہر میاں کو، اس غلط حرکت کی ناپسندیدگی کی بنیاد پر اب وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کیسے کرے،
اللہ کا جواب سنو اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب کا جو فرمان ہے اسی میں ہماری بھلائی پوشیدہ ہے۔ اللہ نے اس کے فوراً بات کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو تمہاری بیویاں ناپسند ہیں، یعنی ان کی کوئی حرکت، ان کا کوئی غلط کام ایسا ہے جو تمہیں ناپسند ہے، ادھر آرڈر ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ میں حسن معاشرت کو برپا کرو، تو فوراً ذہن میں بات آئی کہ میں کیسے اس کے ساتھ میں حسن معاشرت کروں، یہ تو مجھے اس وجہ سے ناپسند ہے، یہ مجھے اس وجہ سے ناپسند ہے۔ اللہ نے فوراً کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی حرکت کی وجہ سے تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو سنو اللہ کا فیصلہ، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے، بھلائی بھلائی بنا دے۔ کیا یہ ممکن نہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ جو چیز تمہیں ناپسند ہے اللہ اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں، بہت زیادہ بھلائیاں پیدا کر دے۔ اللہ کے اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر لو کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت ناپسند ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تمہاری اسی ناپسند میں اللہ اسی ناپسند چیز میں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے۔ کیا یہ ممکن نہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ واقعات شاہد ہیں، شوہر میاں کو اپنی بیوی کی کوئی غلطی جس کی بنیاد پہ اس کو بہت ناپسند کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ ان کے ساتھ میں حسن معاشرت کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ بیوی ان کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ثابت ہوئی، جسے کسی وقت کسی حرکت کی وجہ سے ناپسند کر رہے تھے، اللہ کا حکم پورا کرتے رہے۔ ٹھیک ہے ہمیں ناپسند ہے لیکن پھر بھی ہمارے اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے کہ اس کے ساتھ میں حسن معاشرت برپا کرو۔ میں اپنا کام کرتا رہا، اللہ نے پھر اسی بیوی کو اس کے لیے ایک نعمت عظمیٰ بنا دیا۔ اتنی بھلائیاں، اتنی خیر کثیر اس بیوی سے وجود میں آئی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ نفسیاتی چیز بھی ہے۔ غور کریں کہ اگر کسی بیوی کے اندر کوئی ایک آدھی چیزیں ایسی ہیں جو شوہر میاں کو ناپسند ہیں تو پھر لائیے اس دھرتی سے ایسی خاتون کہ فیوچر میں، مستقبل میں اس کی تمام باتیں آپ کو پسند ہی رہیں۔ ہے کوئی گارنٹی؟ واقعات بتاتے ہیں کہ معمولی سی ناپسند کے نتیجے میں جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہوئے اسے طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ دوسری لاتے ہیں شادی کر کے دوسری بیوی، وہ ان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تب کہتے ہیں کہ اس سے اچھی تو پہلے ہی والی تھی۔ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہیں صبر کرو۔ یہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق استقامت کے ساتھ جمے رہے اور بیوی کا حق ادا کرتے رہے تو اللہ اسی ناپسند میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دیں گے۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ چوتھے پارے میں ہے سورۃ النساء میں، اور اسی مقام پہ ٹھہر کر آپ تمام لوگوں سے حقیقت پر مبنی ایک گزارش کر دوں کہ سکون بھری اس ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، اطمینان والی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، جھگڑوں اور فسادات سے محفوظ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، رحمتوں برکتوں والی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید کی 2 سورتیں پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 2 سورتیں تو پڑھنی ہی پڑیں گی۔
ایک سورۃ النساء، اس کا ترجمہ ہی ہے عورتوں والی سورت۔ اب عورت لے آئے اور عورت والی سورت نہیں پڑھی تو گڑبڑیاں تو ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت عورتوں والی نازل کر دی، عورتوں کے نام پہ ہی اس کا نام رکھ دیا، سورۃ النساء، لیڈیز، خواتین، عورتیں، جن کے نام پہ قرآن مجید میں مکمل ایک سورت موجود ہے، اگر اسے نہ پڑھا جائے تو پھر عورتیں لا کر ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ عورت لا رہے ہیں اپنے نکاح میں، عورت جا رہی ہے کسی کے نکاح میں، اور اللہ نے جو عورتوں والی سورت قرآن میں نازل کی ہے اسے ہی نہیں پڑھا، پھر تو جو حادثہ پیش آ جائے وہ کم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سورۃ النساء پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے احکام جاننے کے لیے نبی کے کسی وارث کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، جو نبی کے وارث ہیں، جن کے پاس نبی کی امانت ہے، وہاں آپ کو جانا پڑے گا، اور وہ ہیں علماء اور ائمہ، ان کے پاس جاؤ، تھوڑا تھوڑا سبق لیتے رہو، خواتین کو بھی وہ سبق دلاؤ۔ وہ سورۃ النساء سمجھ رہے ہیں نا، تو پھر زندگی کی گاڑی سے ہی چلے گی انشاءاللہ۔ دوسری سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ النور۔ سورۃ النور، عورتیں لے آئے، عورتوں والی سورت پڑھ لی، اب گاڑی کو آگے لے کے جا رہا ہے، روشنی ہے نہیں، اندھیرے میں گاڑی کیسے چلے گی؟ تو ایک سورت ہے، اس کا نام ہے روشنی والی سورت۔ کیا نام ہے اس کا؟ روشنی والی سورت۔ وہ سورت بھی اس دماغی زندگی کو سکون والی زندگی بنانے کے لیے سورۃ النور کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کی ہدایات موجود ہے کہ سورت کو پڑھو، اور ظاہر بات ہے کہ وہ سورت بھی کسی نبی کے وارث کے پاس جا کے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا رشتہ مضبوط کر دے۔ آج کے دور میں جو فتنے ہیں بہت سارے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ آج کے دور میں یہ پیدا ہو گیا کہ امت کو علماء سے اور ائمہ سے منظم انداز میں کاٹا جا رہا ہے۔ بھئی ایک آدمی سیدھا سادہ ہے، وہ اماموں سے تعلق نہیں رکھتا، اسے آپ سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی، لیکن جن کو ایک مکمل سازش کے تحت اماموں سے دور کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بیچارے دین پوری زندگی سیکھ نہیں پاتے، پوری زندگی ان کی اسے گزر جاتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس حلقے میں جہاں رہتے ہیں، وہاں جو مسجد ہے، آپ وہاں کے امام کو اپنا دینی رہبر، دینی رہنما یقین کریں، نبی کا وارث ان کو تسلیم کریں، یقین بنائیں کہ بلا شبہ ان کے پاس نبی کی وراثت اور نبی کی امانت موجود ہے۔ ہماری زندگی کے مسئلے یہی سے حل ہوں گے، انہی سے ہم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن بن جائے گا، امت میں صالح انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے، عائلی زندگی کو بحسن و خوبی گزارنے کے لیے کم از کم کتنی صورتوں کو پڑھنا سمجھنا لازم ہے؟ 2 صورتیں۔ ایک وہ صورت جو عورتوں کے لیے ہی ہے، سورۃ النساء، ذمہ داریاں دونوں کو بتائی گئی ہیں، نام ان کا، ذمہ داریاں آپ کی بھی اس میں مذکور ہیں سورۃ النساء میں، دونوں مل کے پڑھیں۔ اور دوسری صورت سورۃ النور، وہ 18ویں پارے میں ہے، اس کو بھی پڑھیے، بڑے احکام ہیں اس کے اندر ازدواجی زندگی کے تعلق سے، عفت والی، عصمت والی، باعزت زندگی گزارنے کے اصول اس کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ النور کے اندر وہ روشنی مل گئی تو میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی انشاءاللہ بحسن و خوبی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے ایک مضمون آپ کو سمجھاؤں، اور وہ آیت آج آپ کو
یاد کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ. میں آیت کے الفاظ بھی آپ کو یاد کراؤں گا، اس کے معنی، اس کا مفہوم بھی آپ کو بتاؤں گا نہایت آسان زبان میں. ہماری مائیں اور بہنیں پوری توجہ سے سنیں، بڑا اہم سبق ہے آج کا. رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی کیا حیثیت ہے، کیا حکم ہے، یہ عنوان ہے اس آیت کا. لیکن ایک آیت میں کتنے مضامین ہوتے ہیں، کتنے مفاہیم ہوتے ہیں، کتنے حقائق ہوتے ہیں، کتنی وسعتیں ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ قیامت کی صبح تک ایک آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. جیسا دور آئے گا یہ قرآن مجید اس دور کے لحاظ سے عجوبہ بن کے سامنے موجود ہوگا. تو آیت کا جو اصل سیاق اور سباق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی. اس کا ایک ٹکڑا میاں بیوی کے حقوق، ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں، ہمیں اس نے حصے سے آج کے درس میں نہ صرف یہ کہ سننا ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے. پہلے میں آپ کو آیت کے وہ دونوں جملے پڑھا دوں، یاد کرا دوں. کہیے ہن ہن ہن. آپ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے زبان چلے، ہونٹ ہلیں، آواز نکلے تبھی تو کچھ یاد ہوگا. سننے سے وہ الفاظ زبان پہ جاری نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کو بولیں گے نہیں. کہیے ہن لباس لکم، ہن لباس لکم. اب اس کو ملا دیجئے، ہن لباس لکم، ایک جملہ ہو گیا. وَأَنْتُمْ لباس لہن، وَأَنْتُمْ لباس لہن. ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لباس لہن. یہ دو جملے اس آیت کے آپ نے سنے، یاد کیے، پڑھ لیے. اب آپ اس مضمون کو سمجھیں بہت آسان زبان میں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. ہن لباس لکم، یہ ترجمہ بھی یاد کر لیجئے. مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی بولیں اور یاد کریں. ہن لباس لکم، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارا لباس ہیں، لباس. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور اے شوہرو تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. ترجمہ آسان ہے یا مشکل؟ بہت آسان. ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور اے شوہرو تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. لباس تو جانتے ہی ہیں نا، عربی زبان کا یہ لفظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے. لباس، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن آج کے درس میں 4 فائدوں کا تذکرہ کر کے ازدواجی زندگی کا حسن سمجھانا ہے. لباس کے کتنے فائدوں کا تذکرہ کروں گا؟ صرف 4 فائدوں کا. ہر فائدے سے آپ کو ازدواجی زندگی کا حسن نظر آئے گا. دیکھیے لباس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ لباس پہننے والے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. جو ہم نے اور آپ نے لباس پہن رکھے ہیں، ہمارے اور آپ کے ان لباسوں نے کتنے عیب چھپا رکھے ہیں. لباس کا کام ہی ہے عیب چھپانا. اگر آپ نے لباس کا یہ فائدہ اپنے ذہن میں مستحضر کر لیا کہ ہاں لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا، اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تو پھر ہر بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کوئی عیب کہیں ظاہر نہ ہونے دے. یہ اس کی ذمہ داری میں آ گیا.
وہ بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپائے کیونکہ اس کے رب نے اسے اس کے شوہر کا لباس قرار دیا ہے، اور لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا۔ اگر وہ بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپاتی رہی تو وہ اس کا بلا شبہ لباس ہے۔ لیکن اگر اس بیوی نے اپنے شوہر کا کوئی عیب کسی سے شیئر کر لیا، کسی کو بتا دیا، اس شوہر کو معلوم بھی ہوگا آج نہیں تو کل، یہ تو میرے اور میری بیوی کے درمیان کا ایک راز تھا، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ یقیناً میری بیوی نے بتایا ہوگا اس کو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ لباس برقرار ہے یا پھٹ گیا؟ تو پھٹ گیا۔ لباس کا کام تھا عیبوں کو چھپائے، بیوی کو اللہ نے اس کے شوہر کا لباس قرار دیا۔ بیوی کے فرائض میں یہ بات شامل ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کر رکھے، جو لباس کا کام ہے وہ کرے، اور بیوی نے اپنے شوہر کے عیبوں کو یہاں وہاں ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ لباس لباس نہ رہا بلکہ پھٹ گیا۔ پھر اس لباس کے ساتھ میں کیسا برتاؤ ہوگا؟ وہی جو ہم اور آپ اس لباس کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ لباس پھٹ جائے اسے اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا فائدہ جب عیب ہی نہیں چھپ رہے؟ جس مقصد کے لیے اس کو پہنا تھا وہ عیب ڈھک نہیں رہے، چھپ نہیں رہے، اس کو اتار کے پھینکو۔ کیا ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ازدواجی زندگی کا خاتمہ، طلاقیں اس بنیاد پر نہیں ہو رہی کہ شوہر کا عیب اس کی بیوی نے کہیں بتا دیا، شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، اس کے خرچے اتنے وہ سب میں برداشت کروں، رہائش کا اتنا اعلیٰ انتظام میں کروں، اس کی خواہش سے اوپر اعلیٰ درجے کا لباس اس کو میں پہناؤں، تنی کسی چیز کی اپنی حیثیت کے مطابق شوہر نہیں کر رہا، اور وہی بیوی اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے جا کے بتائے تو شوہر کیسے برداشت کرے گا؟ لباس پھٹا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ہر بیوی کی ذمہ داری ہے، جب اسے اللہ نے اس کے شوہر کا لباس بنایا ہے تو پھر اس کو اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کر رکھنا پڑے گا، اور ذہن یہ بنا رہے عورت کا، بیوی کا، کہ میرا نکاح ایک انسان سے ہوا ہے، میری شادی ایک آدمی سے ہوئی ہے، فرشتے سے نہیں۔ کس سے شادی ہوئی ہے؟ انسان سے۔ اس میں کمیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، عیب بھی ہوں گے۔ انہیں عیبوں کو چھپانے کے لیے تجھے تیرے رب نے تیرے شوہر کا لباس بنایا ہے۔ یہ موضوع نہ اٹھانا کہ اس میں یہ عیب ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کا لباس بن کر رہے، اس حوالے سے گھر بچے رہیں گے، خاندان باقی رہیں گے، اولاد کی صحیح تربیت ہوتی رہے گی، شر و فساد سے، جھگڑوں سے حفاظت رہے گی۔ ہر بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کا ایسا لباس بن کر پوری زندگی گزار دے کہ وہ اپنے شوہر کا کوئی عیب کسی سے شیئر نہ کرے، اپنے شوہر کا کوئی عیب کسی کو نہ بتائے۔ دوسرا فائدہ دیکھیے، لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیب و زینت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لباس سے عیب ہی نہیں چھپتے، لباس سے عیب تو چھپتے ہی چھپتے ہیں، ساتھ ساتھ زیب و زینت، وقار، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر لباس سے عیب ہی چھپانے ہوتے تو ٹاٹ لپیٹ کے ہم اور آپ یہاں آ جاتے، ٹاٹ، عیب چھپ جاتے ہیں میاں، عیب تو چھپ جاتے مگر حسن پیدا نہیں ہوتا، اتنے اچھے نہیں دکھتے جتنے اچھے اس حسین لباس میں دکھ رہے ہیں۔ اپنی اپنی پسند ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ لباس ایسا پہنو جس سے وقار بڑھے، عزت میں اضافہ ہو، اور یہ منع نہیں ہے، اچھا لباس پہنو، اللہ نے اگر دیا ہے، زیب و زینت اختیار کرو۔ قرآن نے تو لباس کا نام ہی زینت رکھ دیا،
خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھنے جاؤ بن سمر کے جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ. جب تم اپنے گھر سے نکلو گے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، پورے راستے میں تم اسلام کے ترجمان بن کے جا رہے ہو. لوگ دیکھیں تمہیں، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس، یہ جا رہے ہیں اللہ کے ایمان والے بندے، یہ گزر رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے غلام. یہ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے. اگر لباس مصطفیٰ کو میں چھیڑوں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عمدہ، کتنا اچھا، کہاں کہاں کا بنا ہوا لباس آپ پہنتے تھے. چادر آپ کو کہاں کی پسند تھی، ایک مستقل موضوع ہے. آج تو بس اتنا سمجھیے کہ لباس کا اگر ایک فائدہ ہے عیبوں کو چھپانا، تو دوسرا فائدہ ہے زیب و زینت میں اضافہ ہونا. یہ بات سمجھ گئے؟ اور اللہ نے بیوی کو اس کے شوہر کا لباس قرار دیا ہے، تو بیوی کی ایک ذمہ داری تو یہ ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپائے. زیب و زینت کے حوالے سے دوسری ذمہ داری یہ بن گئی کہ اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ بیوی کے اعلیٰ کردار اور اس کے حسن اخلاق کی بنیاد پر اس کے شوہر کی عزت میں چار چاند لگ جائیں. یہ بیوی کی ذمہ داری میں ہے. شوہر کے گھر پہنچی، اپنی ساس کی ایسی خدمت کی اس نے کہ لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملہ آ گیا کہ فلاں دلہن جو آئی ہے وہ اپنی ساس کی ایسی خدمت کرتی ہے جیسے وہ اس کی حقیقی ماں ہو. اپنے سسر کا تو وہ اتنا خیال رکھتی ہے جیسے وہ اس کا حقیقی باپ ہو. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تہجد ناغہ نہیں. اس خاتون کا یہ کردار اس کے شوہر کی عزت میں چار چاند نہیں لگائے گا؟ ضرور لگائے گا. بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، اس میں حسن کردار ہو، اس میں حسن اخلاق ہو، سلیقہ مند گفتگو ہو، چھوٹوں بڑوں کے حقوق کو جان کر اس کی ادائیگی کرتی ہو، عبادات، معاملات، معاشرت میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پابند ہو. اس خاتون کا یہ حسین کردار اس کے شوہر کی عزت میں چار چاند لگا دیں گے. لوگوں کی زبانوں پہ آئے گا میاں فلاں لڑکا بڑا خوش قسمت ہے، اتنی نیک، اتنی اچھی، اتنی صالح کردار کی بیوی اس کو ملی ہے. تو بیوی کے حسین کردار سے شوہر کی عزت میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. یہ لباس کا تقاضا ہے، تو پھر ہر بیوی لباس کے اس تقاضے کو بھی پورا کرے. اب تیسرا فائدہ سنیے. لباس کے بارے میں جو انسان کا مزاج ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی، تو فطرت کا تقاضا ہے. آپ صاف ستھرا لباس پسند کرتے ہیں یا گندا سندہ؟ بدبودار نہیں. لباس صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو، گزرے تو گلیاں مہک اٹھیں، جہاں جائیں لوگوں کو اچھا معلوم ہو. بدبودار کپڑے سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے نا. کپڑا صاف ستھرا ہو، اچھا ہو. اگر یہ فطرت کا تقاضا ہے اور بلا شبہ ہے تو پھر ہر بیوی کو اپنے شوہر کے لیے لباس اچھا لباس بن کے رہنا ہے، خوبصورت لباس. گھر میں شوہر میاں داخل ہوئے، وہ بھوتنی بنی بیٹھی ہیں، کوئی احساس نہیں. شوہر نامدار آئے ہیں، نہ اچھے کپڑوں کا اہتمام، نہ میک اپ کا کوئی اہتمام، نہ ان کو خوش کرنے کا کوئی اہتمام. وہ ایسے ہی بھوتنی بنی بیٹھی ہیں، پڑی ہیں. یہ اچھا لباس ہے؟ آپ بتائیں. شوہر کے لیے لباس ہیں یا پارٹی کے لیے؟ اللہ نے اس خاتون کو اس کے شوہر کا لباس قرار دیا ہے یا شادیوں کا لباس قرار دیا ہے؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آج کی خواتین اپنے شوہروں کے لیے لباس نہیں بنتی ہیں، شادیوں کے لیے لباس ہیں. بڑا اچھا سوٹ، پھر کوئی کسر نہیں میک اپ میں،
پھر کوئی کسر نہیں بننے اور سنورنے میں. یہ لباس تو شوہر کے لیے اللہ نے بنایا ہے, اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے رہا کریں. شادیوں کے لیے لباس قرار نہیں دیا اللہ نے کہ تم شادیوں اور پارٹیوں کے لیے اللہ نے تم کو لباس بنایا ہے, وہاں بن سنور کے جانا نہیں. ہن لباس لکم, یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. ہر خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے رہے. اب آپ غور کریں کہ اسی ایک لفظ لباس میں کیا کیا چھپا ہے. تفکر تدبر کی صلاحیت ہو تو قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ازدواجی زندگی اتنی سمجھ میں آ جائے گی, اس میں اتنا حسن پیدا ہو جائے گا جس کا دنیا کے لوگ تصور نہیں کر سکتے. تو پھر ایک خاتون کی ذمہ داری بن گئی صاف ستھرا لباس پہنے. لباس ہی نہیں, اس کا بدن بھی صاف ستھرا رہے. بدبودار بدن نہیں ہونا چاہیے. شوہروں کو نفرت ہو جاتی ہے بدبودار بدن سے, پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, پھر وہ دوریاں طلاق کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہیں. مزاجی نقطہ نظر سے لباس کی جو خوبیاں ہیں اس کی ایک خوبی ہے صاف ستھرا ہو, خوشبودار ہو شوہر کے لیے. تو پھر ہر خاتون کو اپنے شوہر کے لیے ویسا ہی لباس بن کر رہنا ہے. ذمہ داری ایک ہی طرف نہیں ہے. کہیں آپ اندر اندر خوش ہو رہے ہوں, ابھی اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں گے جو اللہ نے رکھی بالکل برابر ہے. ابھی میں ہن لباس لکم سمجھا رہا ہوں, وانتم لباس لہن اپنے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جب تصویر کا ایک رخ سمجھ لو گے تو اس کو ہم پلٹ دیں گے, قرآنی الفاظ میں آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا. اب لباس کے جو بہت سارے فائدے ہیں وہ سارے تو میں نہیں گنوا سکتا اس مجلس میں. ایک فائدہ اور سن لیں, یہ لباس جو ہے یہ بدن کے قریب رکھنا اچھا ہے یا دور؟ جتنے لباس ہیں, جتنے کرتے پائجامے, سب باکس میں بند کر دیجئے محفوظ کر کے, اور خود ایسے ہی گھومیے. یہ خلمندی ہوگی کیا؟ لباس بدن کے قریب رہے تبھی تو لباس ہے. اتار دیں گے تو کپڑے, دھیان دیجئے گا, اتار دیں گے تو کپڑے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باکس میں ہمارا لباس رکھا ہے, وہاں تو کپڑے رکھے ہیں. لباس وہ ہے جو آپ کے تن بدن پر ہے. فرق سمجھ گئے؟ ہن لباس لکم, یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں تو تمہارے قریب رہنی چاہیے. اب ہر بات کو سمجھدار لوگ ہی سمجھ پائیں گے نا. بے وقوف لوگ تو بے وقوفی کے انداز میں سب کچھ سوچتے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا, وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے, بغلیں جھانکنے لگے. اب سمجھدار لوگ بغلیں جھانکنے کا مفہوم سمجھ جائیں گے کہ جواب نہیں بن پڑا. بے وقوف کہیں گے کہ کیا وہ جواب ان کی بغلوں میں رکھا تھا جو وہاں جھانک رہے تھے, ہے نا. ان کی سوچ یہیں تک کام کرے گی. کریلا اور نیم چڑھا, کوئی انسان پہلے سے برا ہے اور پھر برے لوگوں کی صحبت مل گئی. ایسے موقع پر یہ جملہ مثل کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ کریلا اور نیم چڑھا پہلے سے کڑوا تھا, صحبت غلط ملی تو مزید کڑواپن پیدا ہو گیا. سمجھدار لوگ تو اس جملے سے سب کچھ سمجھ لیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بے وقوف اسی الجھن میں پڑے رہیں گے کہ کیا وہ کریلا نیم کے اوپر چڑھ گیا کیا, دیکھیں چل کے کون سا نیم کا ایسا پیڑ ہے کہ اس کے اوپر کریلا چڑھ گیا. یہ احمقوں کی سوچ ہوگی. قرآن تو عقل مندوں کے لیے ہے, سمجھداروں کے لیے ہے. اس کی اشاراتی گفتگو سمجھدار لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. اب بیوی ساتھ میں رہے بطور لباس کے, کوئی احمق ہوگا اگر تو کہے گا کہ آج تو مولانا صاحب نے بڑی بے تکی بات کہہ دی کہ جیسے لباس ہر وقت ہمارے بدن پہ رہتا ہے ایسے بیوی کو ہر وقت لیے ہم گھومیں. اصل مطلب سمجھ گئے؟ بغیر کسی وجہ کے بیوی سے دوری نہیں بنانی ہے, یہ ہے لباس کا مطلب. بغیر کسی وجہ کے بیوی سے دوری نہیں بنانی ہے.
کیونکہ لباس قریب رہتا ہے، لباس پاس رہتا ہے۔ کبھی کبھار جسمانی قرب ہوگا، ہر وقت نہیں ہوگا۔ جب جسمانی قرب نہ ہو تو فکری طور پہ دونوں قریب رہو۔ یہ ہے ہن لباس لکم، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے۔ جب موقع ہو تو جسم کے لحاظ سے قریب، اور جب بدنی اور جسمانی قرب کا موقع نہیں ہے، آپ کو دکان پہ جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، ملازمت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو کیا ہر وقت ساتھ میں چمٹے رہیں گے؟ نہیں۔ اب بدن اور جسم کے لحاظ سے الگ ہیں، لیکن دونوں کی فکریں ایک ساتھ ہیں۔ کبھی فون کرنا ہے تو اپنی شریک حیات کو فون کریں، شریک حیات کو کچھ بات کرنی ہے تو اپنے شوہر سے کریں، لباس بن کر رہیں، اس میں اپنی جیسی گفتگو کرنی چاہیں کریں۔ اگر بیوی اور شوہر جسمانی اعتبار سے الگ ہوئے، بیوی گھر میں شوہر فیکٹری میں، بیوی گھر میں شوہر دکان پہ، ان لباس لکم کا تقاضا ہے فکری اعتبار سے دونوں ساتھ رہیں، لیکن دونوں کا جسم الگ ہوا تو بیوی نے کسی اور کو فون ملا دیا، شوہر میاں بھی کم نہیں، انہوں نے کسی اور کو ڈائل کر دیا۔ اب بتائیں، وہ بیوی جو کسی نامحرم سے بات کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اور وہ شوہر کسی نامحرم عورت سے بات کر رہا ہے، جنسی خواہشات کو ابھارنے والی باتیں کر رہا ہے، وہ شوہر کسی اور عورت سے۔ تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں الگ ہو گئے۔ یہ ہے اس لباس کو ساتھ رکھو۔ کبھی کوئی بات کرنی، آپس میں باتیں کرو۔ جسم قریب نہیں ہے، فکروں کے اعتبار سے تو قرب ہونا چاہیے۔ اگر جسم الگ ہو تو پھر یہ دل کسی اور کے ساتھ نہ لگے، نہ عورت کا نہ مرد کا۔ ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ آج کے درس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے لباس کے کتنے فائدے بتائے؟ 4۔ لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس سے زیب و زینت میں اضافہ ہوتا ہے، لباس صاف ستھرا خوشبودار ہونا چاہیے، لباس بدن کے قریب رہنا چاہیے۔ پھر یہ چاروں صفات ہر بیوی کو اپنے اندر برپا کرنی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے خاوند اور اس کے شوہر کا لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ یہ پیغام تو بیویوں کے لیے ہو گیا، شوہروں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اس کے فوراً بعد اسی مضمون کو پلٹ دیا، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اب آپ کو سمجھانا پڑے گا یا سب کچھ سمجھ گئے؟ وہی لباس کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی کا لباس بن کے رہنا ہے، بیوی کا کوئی عیب کسی سے شیئر نہ کر لینا، ورنہ لباس پھٹ جائے گا، خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ بیوی کا کوئی عیب کسی کو بتا مت دینا، حالات نہایت نازک اور نامساعد ہو جائیں گے، تباہیاں مقدر بن جائیں گی، بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بیوی کا لباس بن کر رہو، اس کے ہر عیب کو چھپاؤ۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات کی راز و نیاز کی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے، انہیں ہنسانے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، وہ بالکل پرائیویٹ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے۔ آپ بتائیں یہ لباس ہے یا پھٹ گیا؟ پھٹ گیا۔ کیا حشر ہوگا اس شوہر کا کل قیامت کے دن میدان محشر میں؟ تمام انسانوں کے سامنے اس حال میں اس کو لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر نہ کھال ہوگی نہ گوشت ہوگا۔ یہ بھیانک شکل اس کی کیوں بنائی جائے گی؟ اس حال میں اس کو میدان محشر میں لوگوں کے سامنے کیوں لایا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس کی بیوی کا لباس بنایا تھا، مگر یہ لباس بن کے رہا نہیں، پھٹ گیا تھا۔ اپنی بیوی کے راز و نیاز، ازدواجی تعلقات کی خفیہ اور راز کی باتیں دوسروں سے یہ شیئر کیا کرتا تھا،
लिबास बन के रहना है शौहरों को भी अपनी बीवियों का। शौहर मियां का, खाविंद का किरदार इतना बुलंद हो कि शौहर के बुलंद किरदार और उसके हुस्न अखलाक के नतीजे में उसकी बीवी की इज्जत में चार चांद लग जाएं, क्योंकि लिबास का एक काम यह भी तो है कि उससे ज़ेब व ज़ीनत में इजाफा होता है। शौहर पांचों वक्त का नमाजी, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहने वाला नौजवान, अहलुल्लाह उलमा की सोहबत में बैठकर इस्तिफादा करने वाला उसका शौहर, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेसहारा, बेवाओं की मदद करने वाला उसका शौहर, सारी खूबियां उसके अंदर मौजूद हैं। शौहर के इस अजीम किरदार से उसकी बीवी के मकाम व मर्तबा में इजाफा होगा कि नहीं? लोगों की जबानों पर जुमला आएगा, बड़ा अच्छा है उसका शौहर, बड़ा नेक, बड़ा दीनदार है उसका शौहर। शौहर के इस हसीन किरदार के नतीजे में बीवी की ज़ेब व ज़ीनत में इजाफा होगा। शौहर मियां शराबी हैं, शराबी, शराब पीते हैं और शराब में धुत गंदे नाले के किनारे पड़े हुए हैं, लोग टांग के उठा के उनके घर ले गए। शौहर की इस गलीज हरकत के नतीजे में इसकी बीवी की इज्जत में इजाफा होगा या कमी? दुनिया कहेगी ये फुला का शौहर है। लिबास, ऐब भी छुपे, बीवी की ज़ेब व ज़ीनत में इजाफा भी हो। लिबास का तीसरा फायदा, साफ सुथरा हो, खुशबूदार हो। कारखाने से आए काम करके वैसे ही सड़ा गला बदन, कपड़े बदबूदार, ऐसे बीवी के पास जाके लेट गए, उसे नफरत हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका? जब लिबास साफ सुथरा हर इंसान को पसंद है और शौहर अपनी बीवी का लिबास है, तो फिर साफ सुथरा होकर उसके पास जाना चाहिए, वो करीब रहना चाहिए। लिबास बदन से करीब रहता है, जरूरी नहीं कि जिस्मानी और बदनी एतबार से हर वक्त साथ रहें, वरना निजाम जिंदगी कैसे चलेगा? जब तक बदनी एतबार से और जिस्मानी एतबार से साथ रहने का मौका है, तब तक बदनी और जिस्मानी एतबार से साथ रहें, और जब अलग हो तो फिक्री तौर पे एक साथ रहें। मोहब्बतें बरकरार रहेंगी और इस दिबाजी जिंदगी की गाड़ी रोशनी में सुकून के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर इंसान किसे करार दिया है? मैं चाहता हूं कि मैं सबसे बेहतर बनूं, आपकी भी ख्वाहिश है कि सबसे बेहतर बने। कौन है बेहतर? देखिए, मैं आपके सामने बैठ करके बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूं, शायद आप कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप भी बड़े शरीफ बनकर मेरे सामने मौजूद हैं, तो मैं भी सोच सकता हूं कि आप बड़े अच्छे हैं। ये हुस्न ज़न तक तो ठीक है, आप मेरे बारे में हुस्न ज़न रखें कि बड़े अच्छे मौलाना साहब हैं, मैं आपके बारे में हुस्न ज़न रखूं कि आप सब बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जो अल्लाह दिलों के राज को जानते हैं, बस वो या उनके रसूल जिसे बेहतर बता दें वो बेहतर है, अल्लाह उसके रसूल जिसको अच्छा बता दें वो अच्छा है। मेरे कहने से मैं अच्छा नहीं हो सकता, आप अपने बारे में अच्छे होने का ऐलान कर दें, आप अच्छे नहीं हो सकते, और हम दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छा कहने लगे, हमारे और आपके कहने से क्या होता है? अच्छा तो वो होगा जिसे अल्लाह उसके रसूल अच्छा करार दे दें। तो दिल थाम के सुनिएगा, इसी मजलिस से अच्छे बन के उठेंगे इंशाअल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान, खैरुकुम खैरुकुम ली अहली, अल्लाह अकबर, तुम में सबसे अच्छा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी घरवाली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए बेहतर और अच्छा हो, वो है अच्छा। होटल पे गए, दोस्तों पे बहुत पैसा लुटाया, उसने कहा बड़े बढ़िया दोस्त हो हमारे तुम, वो आपस में एक दूसरे को अच्छा कह रहे हैं, दोस्तों को खुश रखता है, अहबाब को राजी रखता है, अपने मिलने वालों को खुश रखता है। दुनिया वाले कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, और जैसे ही घर में गया तो अपनी घरवाली को गालियां बक रहा है,
मामूली सी बात पे उसे पीट रहा है, जुल्म और जबर उसके साथ में बर्पा कर रहा है। बाहर वालों के लिए ये लाख अच्छा हो, दुनिया इसे अच्छा कहे, मेरे मुस्तफा ने इसको अच्छा करार नहीं दिया है। अच्छे कब बनेंगे? नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, और उसकी राविया हैं सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। तो आइए जरा मेयार बदल दें, पैमाना बदल दें। हमारी कोशिशें तो ये रहती हैं कि हम बाहर वालों के लिए अच्छे रहें। नबी कहते हैं कि बाहर वालों के लिए अच्छे रहने से तुम अच्छे नहीं बन सकते। अच्छे तो जब बनोगे जब अपने घर वालों के साथ में अच्छे बन के रहोगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी लोगों को लफ्जों में ही नहीं बताई, उसके बाद मेरे मुस्तफा ने नुस्खा देने के बाद कहा व अना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के साथ। नबी के अज़वाज मुताहरात बैक वक्त 9 रही हैं, 9 एक वक्त में। और नबी अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ कैसे वक्त गुजारते थे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपनी घरवाली के साथ, तुम अपने घर में उतने अच्छे बनकर नहीं रह सकते जितना अच्छा बन के मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूं। नबी ने ज़बान से बाद में कुछ बताया है, पहले करके दिखाया है। तुम सबसे अच्छे हो कब? तुम में सबसे अच्छा है वो शख्स जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। नबी फरमाते हैं कि मैं अपने घर वालों के लिए तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा हूं। नबी अलैहिस्सलाम का घर देखें, आप घर में दाखिल होते सलाम के साथ, घर में दाखिल होते मिसवाक करते हुए, क्योंकि बात करनी है तो मुंह साफ रहना चाहिए। अज़वाज मुताहरात से बात करनी है तो मुंह साफ रहे। बीड़ियां पीकर, सिगरेटें सुलगा के, गुटखा खा के पूरा मुंह बदबूदार बनाया और फिर वो बदबूदार मुंह लेकर अपनी बीवी के मुंह के पास पहुंचे, नफरतें नहीं पैदा होंगी तो और क्या होगा? फिर कहते हैं बीवी हाथ से निकली जा रही है। तावीज़ों से काम नहीं होगा कि इमाम साहब कोई तावीज़ दे दीजिए। सबसे बड़ा तावीज़ नबी के हुस्न अखलाक हैं। नबी से सीख लो, नबी घर में कैसे जाते थे? मिसवाक, मुंह साफ करके। जब आदमी घर में जाएगा तो बीवी के करीब होगा। नबी को वल्लाह मिसवाक की जरूरत नहीं थी, जिनके पसीने में वो खुशबू थी जो मुझको अंबर में भी नहीं, उनके मुंह की खुशबू का क्या आलम होगा। लेकिन उम्मत को सिखाना था, उम्मत को तालीम देनी थी कि घर जाना मुंह साफ करके जाना, बीवी से गुफ्तगू करना तो मुंह साफ सुथरा होना चाहिए। शौहर ने शराब पी रखी है, मुंह से ताफ़ुर आ रहा है, बीवी को नफरत हो गई, घर बर्बाद हो गया। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर के कामों में हिस्सा बटाते थे। अल्लाहु अकबर। नबी के दस्त मुबारक में झाड़ू और अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये कौन सा हाथ है? हुदैबिया के मकाम पे छोटा सा प्याला, मामूली सा पानी, मेरे मुस्तफा ने अपना दस्त मुबारक उसमें रखा, उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा जारी हो गया। 1400 सहाबा के लिए पानी काफी हो गया। दस्त मुबारक की ये बरकतें। अब घर में आए तो उसी हाथ में झाड़ू है, उससे झाड़ू लगा रहे हैं अपने घर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध मेरे मुस्तफा अपने हाथ से निकाल रहे हैं, अपनी चप्पलें खुद गांठ ले रहे हैं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, हकीकत पर मबनी नबी की वो सीरत है जो हमें और आपको अपनानी है, अपने घरों के अंदर उसको अमली तौर पे बर्पा करना है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलीशान खवातीन के ताल्लुक से सुना दूं। हमारी माएं और बहनें, बेटियां पूरी तवज्जो से सुने और उस हदीस के हवाले से मैं पहले
اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خوشخبری سنا دوں، یہ انہی کے لیے ہے، سننا آپ کو بھی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے بڑا حسین موقع ہے اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو برپا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون، جو بیوی یہ کام کر لے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ وہ خاتون جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ معمولی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یہ مقام اس کو ملے گا، یہ مرتبہ اس کو ملے گا۔ 8 دروازے اس خاتون کے لیے کھلے ہوں گے، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے، لیکن اس کے لیے کچھ صفات پیدا کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ صفات ایک حدیث کے حوالے سے آپ بھی سن لیں، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں وہ بھی سن لیں، وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں اور آپ اس میں معاونت کریں۔ مختلف طرق سے یہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند الامام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جو 5 وقت کی نماز ادا کرے، یہ پہلی صفت بتائی ہے نبی نے۔ مائیں بہنیں توجہ سے سنیں، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے ان ایام میں جب اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو، باقی تو شرط ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر، عذر لاحق ہے تو نمازیں معاف، اگر وہ پاک ہے، وہ شرعی عذر اس کو لاحق نہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرے، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، عورت کے لیے رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھ لے، ناپاکی کا عذر ہے تو روزے معاف نہیں، قضا کا حکم ہے، مؤخر کر دو، جب پاک ہو جانا تب رکھ لینا۔ 2 کام ہو گئے، 5 وقت کی نماز، عذر لاحق ہو تو معافی، رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھے، مہینے کا عذر لاحق ہو جائے تو پھر بعد میں ان کی قضا کر لے، روزے پورے کر لے۔ تیسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، عزت، عصمت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو شوہر اپنے گھر میں آنا پسند نہ کرے، یہ بندہ میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، عورت کو، اس کی بیوی کو کہیں سے کہیں تک یہ اجازت نہیں ہے کہ پھر وہ بندہ اس کے گھر میں داخل ہو۔ شوہر جس کو ناپسند کرے وہ شخص گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے جو نفسیاتی اور طبعیاتی چیزیں ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کتنے بھیانک حادثات پیش آتے ہیں، وہ تحفظ نہیں رہتا، عصمت کا، عزت کا تحفظ باقی نہیں رہتا۔ بڑی مصلحتیں ہیں اس جملے کے پیچھے کہ شوہر جس کو ناپسند کرے وہ بندہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی کو قطعاً اجازت نہیں یہ کہہ کر کہ میری مرضی ہے، جو چاہے آئے، جس کو میں چاہوں گی وہ ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے، جنت کے دروازے بند کروا لو، جنت کے دروازے کھلوا کے اگر رکھنے ہیں تو شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے، اس نے بیوی کو بتا دیا کہ میں اس شخص کو اتنا ناپسند کرتا ہوں کہ یہ شخص میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو شوہر دنیا کے کسی بھی کنارے پہ ہو، اب وہ شخص گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔
یہ تیسری صفت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چوتھی بات یہ بتائی کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ ظاہر بات ہے کہ نافرمانی تو کسی بھی زاویے سے قابل قبول نہیں۔ پہلی صفت پانچوں وقت کی نماز پڑھے، دوسری صفت رمضان کے روزے رکھے، تیسری صفت اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، چوتھی صفت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کتنی صفات ہو گئیں؟ 4۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بیوی نے، جس خاتون نے اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لیں، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جو بیوی کے حقوق شوہروں کے ذمے ہیں، بس ایک حق سنائے دیتا ہوں، ایک حق عرض کیے دیتا ہوں، مالی حق، اس کے بعد دعا۔ بیوی کا شوہر کے ذمے جو مالی حق ہے، اس میں بہت اہم حق اور مقدم حق مہر کا ہے۔ کس کا ہے؟ مہر کا۔ یہ دینا پڑے گا۔ مہر مقرر اسی لیے ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مہر کی وہ رقم دے۔ حدیث پاک میں تو صراحت یہاں تک موجود ہے کہ اگر کسی نے نکاح اس ارادے سے کیا کہ مہر دوں گا ہی نہیں، کوئی کتنے کہے، کوئی کتنے لکھوائے، میں مہر نہیں دوں گا، اس نیت سے اس نے نکاح کیا، بیوی کو ساتھ میں رکھا پوری زندگی، اور جب مہر دینے کی نیت تھی نہیں تو اس نے مہر دیا بھی نہیں، اسی حال میں مر گیا۔ حدیث پاک میں سخت وعید ہے میرے ایمان والے بھائیوں، توجہ سے سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن زناکاروں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ جہاں زناکاروں کی لائن لگی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں بدکاریاں، حرام کاریاں کی ہیں، زناکاریاں کی ہیں، ان زناکاروں کی جو صف ہوگی، اس میں اس شخص کو کھڑا کر دیا جائے گا جس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، ادا کرنے کی نیت تک نہیں تھی اس کی۔ یہ بیوی کا مہر ہے۔ معاف کرانے کا تصور نکال دو ذہن سے۔ جو بیوی آئی تھی پہلی مرتبہ ہی اس نے معاف کر دیا، ایسے ہی معاف کر دیا، اس کے پیچھے کوئی دباؤ نہیں، اس کے پیچھے کوئی پریشر نہیں، اس کے پیچھے ملانیوں کی تلقینیں نہیں ہیں، تلقینیں کرتی ہیں، باقاعدہ سمجھا کے بیچتی ہیں۔ پہلے اپنا مہر معاف کرا لینا، اس کے بعد بدن کو ہاتھ لگانا۔ مسئلہ سنو پوری توجہ سے۔ جب شادی ہوتی ہے، جب نکاح ہوتا ہے، تو طرح طرح کے بل لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کھانے کا بل، روٹی کا بل، بریانی کا بل، پان والے کا بل، ٹینٹ والے کا بل، ڈیکوریشن کرنے والے کا بل، نہ جانے کتنے بلوں کی تیاری آپ پہلے کر لیتے ہیں، تبھی تو تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ تمام بلوں کی ادائیگی کا انتظام پہلے۔ یہ دنیا کے بل ہم نے اور آپ نے اپنے سر لے رکھے ہیں۔ ایک شریعت کا بھی بل ہے۔ ایک بل کس کا ہے؟ شریعت کا، اس کا نام مہر۔ سارے بلوں کی ادائیگی کا انتظام کر لیا، شریعت والے بل کی ادائیگی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ شریعت کی اہمیت نہیں۔ اگر ٹینٹ والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن صاحب کے لیے میں ٹینٹ لگاؤں گا، ان کا مزاج یہ ہے کہ جب میں ان سے کہوں گا کہ اب بل کی پیمنٹ کیجئے تو یہ بل معاف کرائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا بل معاف کر دو، تو ٹینٹ والا پہلے ہی بھاگ جائے گا، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں کیوں لگاؤں ٹینٹ؟ جب بل کے پیسے لینے جاؤں گا تو یہ معاف کرائیں گے۔ بریانی پکانے والا مل جائے گا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ بریانی کی دیگیں تیار کرنے کے بعد ان کے سارے مہمان جب اسے کھا لیں گے اور میں بل لے کے پہنچوں گا تو یہ مجھ سے کہیں گے بڑا غریب ہوں میں، کہاں سے آپ کا بل ادا کروں، میرا بل معاف کر دیجئے۔ بریانی پکانے والا بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کام کیوں کرتا ہے؟
وقت پہ بل کی ادائیگی ہوگی اور آپ اس کی تیاری بھی کرتے ہیں کہ جس کا جو بل ہوگا وہ ہر بل ادا کریں گے، تو پھر شریعت کے بل کی ادائیگی کا انتظام پہلے سے کیوں نہیں؟ نکاح پڑھاتے وقت میں قاضی صاحب کو پریشان کرتے ہیں. اگر قاضی صاحب نے، امام صاحب نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ مہر کتنا ہے اور ادائیگی کیسے ہوگی، سب ان کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں. مولانا صاحب آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ کوئی لینے دینے کے لیے مہر مقرر ہوتا ہے کیا؟ آپ تو بس جو چاہو لکھ دو، تفصیل مت معلوم کرو. یہ پاگل پن کی انتہا ہے، یہ جانوروں والی زندگی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ازدواجی زندگی کو برپا کرنے کے لیے اسلام نے جو مہر رکھا ہے اس میں کبھی سستی نہ کرنا، یہ اس کا حق ہے. پہلی فرصت میں ملنا چاہیے نقد، یہ معجل عین والا ہونا چاہیے، معجل حمزے والا نہیں جس کے معنی ادھار کے آتے ہیں. کیوں ادھار کر رہے ہیں؟ کسی اور کا بل بھی ادھار رکھا؟ اس شریعت والا بل ادھار، اور اس کے بھیانک نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. نکاح کے وقت میں جو مہر متعین ہو، نکاح سے پہلے ہی طرفین کو معاملہ طے کر لینا چاہیے کہ مہر یہ رہے گا. نکاح کی مجلس میں وہ پیسے لے کر جاؤ. قاضی صاحب نکاح پڑھائیں ایجاب و قبول، وہی نقد مہر لڑکی کے وکیل، لڑکی کے والد جو بھی وہاں ذمہ دار ہیں، تمام گواہوں کی موجودگی میں اس مہر کی رقم کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ نقد مہر ہے، بیٹی کو دے دینا. یہ ہے نکاح. ادھار تو پھر ادھار ہی ہو جاتا ہے. میں تو نکاح پڑھانے سے پہلے ترغیب دیتا ہوں. میں نے کئی نکاح ایسے پڑھائے، کئی لاکھ روپے مہر باندھا. میں نے پوچھا تفصیل، کہنے لگے ادھار. ہم نے کہا ادھار نہیں پڑھاؤں گا میں، ہر بل کو ادا کرو گے. مجھ سے نکاح پڑھواؤ تو وہ رقم لے کر کے آنا. لائے پھر 1 لاکھ روپیہ. میں نے نکاح پڑھایا، مہر معجل عین والا نقد. اسی مجلس میں نے وہ مہر کی رقم لڑکی کے والد کے ہاتھ میں پہنچائی. یہ دے دینا بیٹی کو، یہ اس کا حق ہے، پہلی فرصت میں ملنا چاہیے. کتنی خوشی ہوگی اس کو، اس خاتون کو کتنی خوشی ہوگی. کتنے اچھے گھر کے لوگ ہیں، اچھے گھر میں آئی ہوں، میرا حق پہلی فرصت میں مجھے دے دیا گیا. پھر یہی مزاج پوری زندگی برقرار رہے گا، سکون کی زندگی گزرے گی. اس بیچاری کا پہلا حق ہی مار بیٹھے. پہلی فرصت میں جو اسے حق ملنا چاہیے تھا، جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، اور جس سورت کو پڑھنے کی میں نے تلقین کی، اس کے پہلے صفحے پر پہلے رکوع میں یہ قانون لکھا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. بیویوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ دے دینا. توجہ دیجیے آپ، یہ قانون لکھا ہے عورتوں والی صورت میں. وَآتُوا النِّسَاءَ، دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر کی رقم. ناراض ہو کے، غصہ کر کے نہیں، نحلا، خوشی بخوشی دو. ایسے خوشی سے وہ رقم دو کہ تمہاری بیوی کا دل باغ باغ ہو جائے. بڑے اچھے بھلے لوگ ہیں، میرا حق مجھے پہلی فرصت میں دے دیا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کے عنوان سے پیش کی جا سکیں. بس اللہ اسی پہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے.